جب قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی اور بہن کی سرخ چادر اس کی آخری نیند کی گواہ بن چکی تھی تو حیات خان کی روح میں کچھ ٹوٹ گیا، ایسا کچھ جو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ ہر رشتہ، ہر مسکراہٹ، ہر مصروفیت بے معنی لگ رہی تھی، اور جب اس نے اپنی بہن کی خون آلود لاش کو غسل کے دوران دیکھا تو ایک ہی جملہ اس کے دل پر کندہ ہو گیا، یہ قتل تھا اور میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب بھائی نہیں رہا تھا، وہ اب ایک انتقام تھا، خاموش، بے رحم اور خطرناک، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے رخ بدلا۔ موت کے سکوت میں ایک طوفان نے آنکھ کھولی۔ مجھے 8 دن کے اندر اندر اس نوجوان کے گھر والوں کا مکمل پتہ چاہیے۔ حیات خان نے سرخ آنکھوں، تھر تھراتی آواز اور تیش سے بھرپور لہجے میں یہ بات اس نوجوان سے کہی جو خفیہ ایجنسی کا اہلکار تھا۔ اس کام کے لیے حیات خان نے اسے منہ مانگی رقم دے دی تھی۔ وہ نوجوان اطمینان سے بولا، فکر نہ کریں حیات خان صاحب، 8 دن تو کیا، اس سے پہلے ہی سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ حیات خان نے سختی سے کہا، یاد رکھو، یہ بات پولیس تک نہیں جانی چاہیے، میں بدلہ اپنے طریقے سے لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا تھا وہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب انسان نہیں، صرف ایک بھائی تھا، زخم خوردہ، بے بس، لیکن خطرناک حد تک بے رحم۔ نوجوان نے اسے یقین دہانی کرائی کہ جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا، اور پھر چلا گیا۔ حیات خان کا پورا وجود غصے سے لرز رہا تھا، اس کی مٹھیاں بنچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں بے دردی سے پونچھ رہا تھا۔ اس کا دل بس ایک چیز مانگ رہا تھا، بدلہ۔ بس ایک بار وہ شخص اس کے ہاتھ آ جائے، وہ اسے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ چند دن پہلے ہی اس نے اپنی لاڈلی بہن مہر ماں کو منو مٹی تلے سپرد کیا تھا۔ وہ لمحے، وہ منظر، وہ جنازہ، ہر چیز جیسے اس کی روح پر نقش ہو چکی تھی۔ اس وقت حیات خان کی جو حالت تھی وہ الفاظ سے باہر تھی۔ دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل ہر دھڑکن کے ساتھ بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ جس نے اس کی مہر ماں کو مارا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی سانس روک لے۔ اسے یاد آ رہا تھا جب مہر ماں ضد کرتی تھی، بھیا مجھے آج ہی دوست کے لیے گفٹ لینا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے نا؟ اور وہ مصروفیت کا بہانہ بناتا، کہتا بیٹا آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ لیکن جب وہ آنسو بھری آنکھوں سے کریڈٹ کارڈ واپس کرتے ہوئے بولی، کیا آپ کے نزدیک ہر رشتہ صرف پیسے سے اہم ہے؟ تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی تمام میٹنگز کینسل کی اور فوراً اسے لے کر بازار نکل گیا۔ وہ مہر ماں کو صرف بہن نہیں، بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ والدین کی حادثاتی موت کے بعد اس نے ہی اسے پالا، محبت دی، تحفظ دیا، اور اپنا سکھ، اپنی خوشیاں، اپنی ترجیحات سب قربان کیں، اور اسی مہر ماں کو کسی نے بری طرح مار دیا۔ جسم پر نشان، روح پر زخم، عزت تار تار، اور حیات خان ابھی تک یہ تک نہیں جان پایا کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، کس نے کیا۔ اس کے اندر نفرت اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اس لیے اس نے خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا، صاف کہہ دیا کہ مجھے وہ شخص زندہ چاہیے، اپنے سامنے چاہیے، اور پولیس کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا، ہر کمرہ، ہر دیوار مہر ماں کی آواز سے گونجتا تھا۔ کبھی لگتا وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی ہے، بھیا بھیا کہہ کر لپٹنے والی ہے۔ کبھی اس کی ہنسی، کبھی سسکیاں حیات خان کو پاگل کر رہی تھیں۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ زندگی میں پہلی بار اتنا رویا تھا۔ والدین کی موت پر بھی وہ اتنا نہیں ٹوٹا تھا جتنا اب۔ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اپنی بہن کے ایک ایک آنسو، ایک ایک زخم کا حساب لے گا۔ اور جب 8 دن بعد وہ نوجوان پھر اس کے آفس میں آیا اور بتایا کہ فیضان نامی نوجوان اپنے گھر سے فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کے گھر کا پتہ مل چکا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مہر ماں گزشتہ 2 ماہ سے اس سے رابطے میں تھی، تو یہ سب حیات خان کے لیے بم پھاڑنے جیسا تھا، کیونکہ مہر ماں تو اس سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ پھر اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ نوجوان نے مزید بتایا کہ فیضان کا اپنی بہن ماموں اور مومانی کے ساتھ رہنا ثابت ہے،
اور اس کی بہن کی عمر تقریباً مہرماں کے برابر ہے۔ یہ سنتے ہی حیات خان کے ذہن میں ایک اور خیال آنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر اس شخص نے میری بہن کو تباہ کیا تو میں بھی اسے وہی درد دوں گا اس کی بہن کے ذریعے۔ حیات خان نے فوراً اپنے بندے کو ایک ایڈریس بھیجا اور حکم دیا کہ وہاں سے اس لڑکی کو اغوا کر کے خفیہ اڈے پر پہنچایا جائے، اس طرح کہ یہ سب ایک حادثہ لگے۔ چند دن بعد جب حیات خان کو اطلاع ملی کہ مامیہ فیضان کی بہن اس کے فلیٹ میں قید ہے تو اس نے فوراً گاڑی نکالی اور فلیٹ پہنچا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے لڑکی کی سسکیاں سنائی دیں۔ دروازہ کھولیں، مجھے کیوں قید کیا گیا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، خدا کے لیے۔ اس کی سسکیاں، چیخیں، التجائیں، سب کچھ حیات خان کو کسی زخم پر مرہم کی طرح لگ رہی تھیں، کیونکہ اس کی بہن بھی ایسے ہی روئی ہوگی، تڑپی ہوگی۔ اس نے جیب سے چابی نکالی، دروازہ کھولا تو سامنے مامیہ کھڑی تھی، گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی، آنکھوں میں خوف، لبوں پر التجا۔ حیات خان کو دیکھ کر وہ کئی قدم پیچھے ہٹی اور بولی، کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ حیات خان کے چہرے پر نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پوری رات پڑی ہے۔ آج میں تمہیں اپنی ایسی پہچان دوں گا کہ زندگی بھر نہیں بھول پاؤ گی۔ مامیہ دیوار سے جا لگی، اس کی رنگت زرد ہو چکی تھی اور حیات خان نے پیچھے مڑ کر زور سے دروازہ بند کر دیا اور مامیہ کو لگا جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں یکدم رک گئیں، گویا وقت تھم گیا ہو۔ سامنے کھڑا وہ اجنبی مرد جس کی آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور اس کے قدموں کی چاپ جیسے مامیہ کے وجود کو چیرتی چلی جا رہی تھیں۔ دیوار کے ساتھ اس کی پشت جمی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرہ قید خانے سا لگ رہا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے ہر شے دھندلا دی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ بھی نہ پائی۔ بورڈ کے آخری پرچے سے واپسی تھی اور ذہن میں فیضان کی گمشدگی کا بوجھ پہلے ہی سوار تھا کہ ایک سیاہ پجارو قریب آ کر رکی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مذمت کر پاتی، ایک دستانے پہنا ہاتھ اسے گاڑی کے اندر کھینچ چکا تھا۔ ایک لمحے بعد ہی کلوروفارم سے بھیگے رومال نے اسے ہوش کی دنیا سے بے خبر کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی بند کمرے میں، اجنبی بیڈ پر، اجنبی خوف کے سائے میں تھی۔ گلے میں دوپٹہ تک نہ تھا اور بے اختیار لحاف خود پر تان لیا تھا، لیکن لحاف کب دیوار بن سکتا ہے درندوں کے آگے؟ دروازے پر زور زور سے دستکیں دینے لگی۔ کون ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو! مگر کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی، صرف سناٹا۔ وقت کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، باہر دن تھا یا رات، وہ کتنی دیر سے یہاں تھی، یہ سب اس کے حواسوں سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہی اجنبی مرد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چیخ اٹھی، التجائیں کرنے لگی، ہاتھ جوڑ دیے، مجھے چھوڑ دو، میں یتیم ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میرے ماموں اور مامی میری خاطر کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی انگلی سے باریک سونے کی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لے لو، بس مجھے جانے دو۔ مگر حیات خان کے دل پر ترس کا گزر نہ ہوا۔ اس کی نظروں میں جیسے مہرماں کی صورت گھوم رہی تھی اور مامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، بس وہ ایک ہدف تھی، انتقام کا۔ وہ آگے بڑھا، دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھا اور مامیہ کو ایک کونے میں قید کر دیا۔ فیضان کہاں ہے؟ اس کا نمبر دو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس کانپتی رہی۔ پھر وہ اس کی چٹھیاں کھولنے لگا، ربڑ بینڈ اتارا، بالوں کو بکھیرنے لگا۔ مامیہ روتی رہی، اس کا دل سسکیاں لے لے کر چلا رہا تھا، پر زبان خاموش رہی۔ تبھی فون کی گھنٹی نے حیات خان کے ارادوں کو روکا۔ کال آفس سے تھی اور دوسری جانب پولیس۔ اس نے جلدی میں مامیہ کو تنہا چھوڑتے ہوئے کہا، یہ مت سمجھنا میں جا رہا ہوں تو تم آزاد ہو گئی ہو، تم میرے پاس ہی رہو گی ہر حال میں۔ ادھر آفس میں انسپکٹر روحان کا سامنا ہوا تو حیات خان نے اپنے اثر و رسوخ کی طاقت دکھائی، مگر روحان بھی کم نہ تھا، فیضان کا دوست تھا اور مامیہ کی گمشدگی کا سراغ لگانے آیا تھا۔ حیات خان کے لیے یہ جھٹکا تھا کہ اس کے تمام احتیاطی اقدامات کے باوجود پولیس دروازے تک آ گئی،
مگر اس نے جلد بازی نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے فی الحال مامیہ سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ رات اس سوچ میں گزری کہ اب ایسا قدم اٹھانا ہوگا جو اسے بچا بھی لے اور انتقام بھی مکمل ہو۔ صبح جب مامیہ کے پاس پہنچا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ فرش پر پڑی تھی۔ بے ہوشی، بھوک، کمزوری، سب کچھ اس کی جان پر بنایا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈرپ لگی، کچھ دیر میں مامیہ کو ہوش آ گیا، لیکن ہوش کے ساتھ ہی حیات خان نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ایک شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھ کر کہا، تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں نکاح خواہ آنے والا ہے، آج تم میری بیوی بنو گی۔ مامیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پر جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں وہ اس جانور کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اس نے عروسی جوڑا پہنا، آنکھوں میں نمی سجا لی، لبوں پر خاموشی طاری کر لی۔ لائیو نکاح ہوا، ویڈیو بنائی گئی اور دنیا کے سامنے جھوٹا اعلان کیا گیا کہ مامیہ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے۔ مامیہ جانتی تھی کہ اب اس کا بھروسہ، عزت، زندگی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب حیات خان نکاح کے بعد کمرے میں آیا، دروازہ بند ہوا تو مامیہ کو لگا جیسے قید مکمل ہو چکی ہو۔ اب وہ صرف ایک قیدی نہیں، ایک شکار تھی، اور حیات خان ایک ایسا درندہ جو صرف اپنے انتقام کی بھوک مٹانا چاہتا تھا۔ حیات خان کی جب صبح آنکھ کھلی، اس نے اپنے پہلو میں سسکتی مامیہ کو دیکھا جو نیند میں بھی رو رہی تھی۔ رات وہ اس پر جس وحشت سے گزرا تھا، اس کے جسم پر اپنے ہی چھوڑے گئے زخموں کو دیکھ کر اس کا دل پل بھر کو کچھ تھم سا گیا، مگر فوراً ہی یاد آیا، یہ میری بہن کے قاتل کی بہن ہے، مجھے اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے غصے سے مامیہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ مامیہ نے گھبرا کر آنکھ کھولی اور خوف سے کانپتی آواز میں روتے ہوئے التجا کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، کیا آپ کے اندر ذرا برابر بھی انسانیت نہیں ہے؟ حیات خان کی آواز گسیلے طنز سے گونجی، نہیں ہے مجھ میں انسانیت، جانور ہوں میں، اور جانور ہی بن کر تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، بالکل ویسا جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ شکر کرو کہ زندہ ہو، ورنہ جو میری بہن سہ نہ سکی وہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر مامیہ نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا انسان نہیں ہے۔ حیات خان نے اس کا بازو اتنی زور سے دبایا کہ وہ کرا اٹھی۔ وہ چنگھاڑا، تمہارے بھائی جیسے درندوں کی شکل ہر روز اخباروں میں دیکھتا ہوں، مجھے کسی لڑکی سے زبردستی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ شکر کرو کہ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، سب کچھ جائز ہے، مگر تمہارے بھائی نے، وہ تو قاتل ہے، ظالم ہے، میری بہن کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ انسان اندر کھینچ کر بولا، اگر وہ میرے ہاتھ لگا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دوں گا، اور جب تک وہ نظر نہیں آتا تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، اور ہر دن میری اذیت سہو گی، تاکہ تمہارے بھائی کو یا تو تمہاری لاش دیکھنے پر مجبور ہونا پڑے یا تمہاری چیخیں سننی پڑیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مامیہ کو جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور غرایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مامیہ روتی رہی اور کچھ دیر بعد حیات خان کمرے سے نکل چکا تھا، مگر اس کے دل کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی مہر ماں کا معصوم چہرہ تھا، جو درد میں تڑپتا رہا، سسکتا رہا، یہاں تک کہ دم توڑ گیا۔ حیات خان نے فوراً فون اٹھایا اور گارڈ کو حکم دیا، ایک ملازمہ کا بندوبست کرو جو گھر کی صفائی کرے اور کھانا بنائے، کیونکہ یہ لڑکی اب اس قابل نہیں رہی کہ چل پھر سکے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ آ چکی تھی، صفائی مکمل کر چکی تھی، کھانا بنا چکی تھی، اور حیات خان کہیں باہر نہیں گیا، نہ آفس نہ فارم ہاؤس۔ اچانک اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی، اور جب اس نے فون اٹھایا دوسری طرف فیضان کی آواز تھی، میں نے تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہا، میری بہن کو چھوڑ دو، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حیات خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، اسے یقین ہو گیا کہ یہی فیضان ہے جس کی کال ہسٹری میں آخری نمبر تھا، جس سے مہرماں رابطے میں تھی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اگر بے قصور ہو تو بچوں کی طرح چھپے کیوں بیٹھے ہو، سامنے آؤ، نظریں ملا کر بات کرو، اور اپنی بہن کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ وہی کیا جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ میری بہن مر گئی اور تمہاری بہن
تمہاری طرح ڈھیٹ نکلی۔ یہ سن کر فیضان چیخا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حیات خان ہنسا، بہت مرد بنے پھرتے ہو، آؤ سامنے، پکڑو میرا گریبان، تب دیکھو گے کہ حیات خان کیا ہوتا ہے۔ تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے اور تمہارا پولیس والا دوست بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نکاح کی ویڈیو سب کے پاس ہے جہاں وہ خود مان رہی ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، مگر تم اور میں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بہن مٹی تلے نہ جائے تو میرے سامنے آؤ۔ فیضان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں سامنے آؤں گا، جو کرنا ہے کر لینا، بس میری بہن کو چھوڑ دو۔ حیات خان طنزیہ لہجے میں بولا، پہلے میرے سامنے آؤ، پھر دیکھتے ہیں تمہاری بہن کو چھوڑنا بھی ہے یا نہیں، اور فون بند کر دیا۔ غصہ اب اس کی رگوں میں طوفان کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مامیاں اب بھی کمرے میں تھی اور جب حیات خان واپس آیا تو خون خوار نظروں سے دیکھ کر بولا، کیا بستر سنبھال کے بیٹھی ہو؟ باہر آؤ، ناشتہ کرو۔ مامیاں کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے خود کو آہستہ آہستہ بیڈ سے اٹھایا، کچن میں جا کر چائے بنائی اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ حیات خان سامنے آ کر بیٹھ گیا، کرسی پیچھے کھینچی اور بولا، تمہارے پیارے بھائی کا فون آیا تھا، بڑا تڑپ رہا تھا تمہارے لیے۔ میں نے کہا تھا نا، نکاح کی ویڈیو لگاؤں گا تو تمہارا بھائی گھبرا جائے گا، اور وہی ہوا۔ مامیاں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لرزتے لبوں سے بولی، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو، مجھے مار دو، بس میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ہم غریب لوگ ایسا نہیں ہوتے۔ یہ سنتے ہی حیات خان کی آنکھوں میں غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ وہ دھاڑا، بند کرو یہ باتیں، اگر تمہارا بھائی سچا ہوتا تو چھپ کر نہ بیٹھا ہوتا، ایک بار میرے سامنے آئے میں اس کی جان لے لوں گا۔ مامیاں کی التجا جاری تھی، خدا کرے وہ کبھی بھی سامنے نہ آئے، آپ مجھے مار دیں لیکن اسے کچھ نہ کہیں۔ حیات خان گرایا، تمہارے آنسو مجھ پر اثر نہیں کرتے، اسے جیل بھیجوں گا، پھانسی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ تیار ہو کر نکل سکے، مگر اس بار غلطی سے اپنا موبائل وہ میز پر ہی چھوڑ گیا۔ مامیاں نے موقع پا کر فوراً فون اٹھایا اور فیضان کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی فیضان نے فون اٹھایا، مامیاں کیسی ہو؟ کیا کیا اس درندے نے؟ مامیاں روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے آپ مت آئیے گا، وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ فیضان چیخا، تم کچھ کہو، سوشل میڈیا پر کہو کہ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میں خود اسے سلاخوں کے پیچھے لے جاؤں گا۔ مگر اسی لمحے حیات خان واپس آ گیا، موبائل مامیاں کے ہاتھ سے دیکھ کر غصے سے پھنکارا، کمینی، تم جیسے لوگ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، میرے فون سے تم نے فیضان کو فون کیا، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ اس نے زور سے فون چھینا، مامیاں پر چیخا اور دوسری طرف فیضان سب کچھ سن چکا تھا۔ اب وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا، وہ اپنے دوست کے گھر سے نکل کر سیدھا حیات خان کے آفس جا پہنچا۔ سیکرٹری نے حیات خان کو اطلاع دی، فیضان آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حیات خان مسکرا دیا، بٹھاؤ ویٹنگ روم میں، آتا ہوں۔ نہا کر تیار ہو چکا تھا، مامیاں اب بھی رو رہی تھی، مگر اس کے آنسو حیات خان کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ اب حیات خان آفس پہنچا، فیضان کمرے میں تھا۔ حیات خان نے اسے غور سے دیکھا، اس کے سادے کپڑے، بڑی شیو اور جھکی نظریں، سب کچھ اس کے کمتر ہونے کی دلیل تھیں۔ حیات خان بولا، میری بہن نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ فیضان نے جواب دیا، سچ بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے، جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، بس میری بہن کو چھوڑ دو، اگر سمجھتے ہو کہ مجرم میں ہوں تو مار دو، جیل بھیج دو، پھانسی چڑھا دو، ہم غریب پیدا ہی تم امیروں کے ظلم سہنے کو ہوتے ہیں، جو چاہے کرو، بس مامیاں کو جانے دو، وہ معصوم ہے۔ حیات خان کے ذہن میں ایک لمحے کو خلش پیدا ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دشمن اتنا کمزور، اتنا سادہ اور ہتھیار ڈالنے والا ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، سچ سننا چاہتا ہوں میں، بتاؤ سچ کیا ہے؟ فیضان نے حیات خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم سچ نہیں سن سکتے، تمہیں لگے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے بہتر ہے جو تمہیں سچ لگتا ہے اسی پر یقین رکھو، بس اب مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن میری بہن کو چھوڑ دو۔
حیات خان کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی. وہ بولا نہیں، سچ سننا چاہتا ہوں، پورا سچ. فضان نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا. تمہاری بہن جس کالج میں پڑھتی تھی، میں وہاں واچ مین تھا. باہر کھڑا ہو کر لڑکیوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا، کبھی اس کے نوٹس فوٹو کاپی کروا دیتا، کبھی دستاویزات. وہ کینٹین کا کھانا پسند نہیں کرتی تھی تو میں باہر سے اس کے لیے لایا کرتا. وہ بدلے میں پیسے دیتی تھی، اور ہم جیسے غریب ان چند روپیوں کے لیے بھی سب کر لیتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان چھوٹی مہربانیوں کو دل سے لگا بیٹھے گی. جب اس نے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں نے صاف منع کر دیا. میں نے کہا کہ میں اس کی حیثیت کا نہیں، لیکن وہ ضدی تھی، کہتی تھی کہ اس کا بھائی بہت امیر ہے، اگر وہ کہے گی تو مجھے بھی کچھ بنا دے گا. میں نے کئی بار اسے سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں بھی اس سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر اس کی دوست کسی اور ارادے سے اسے استعمال کر رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ مہر ماں کی دوستی اپنے کزن سے کروا دے تاکہ وہ لڑکا اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکے. ایک دن میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا اور اس لڑکے کی نظر میں کچھ خطرناک تھا. میں نے مہر ماں کو خبردار کیا لیکن وہ لڑکا باز نہ آیا. ایک دن مہر ماں نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا اور وہ لڑکا جاتے ہوئے اسے سنگین دھمکیاں دے گیا. پھر مہر ماں نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے، میں اس سے بات کروں. اس دن وہ اپنی دوست کے گھر گئی اور میں بھی وہاں پہنچا. آخری کال اس کی مجھ سے ہی ہوئی تھی. میں نے سوچا بس ذرا جھگڑا ہوگا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکا اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ کئی لڑکے اور تھے، اور شاید مہر ماں نے میری بات کا حوالہ دے کر اسے ڈرایا تھا، اس لیے وہ سب میرا انتظار کر رہے تھے. میں اکیلا ان سب سے نہ لڑ سکا. فضان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ بولا، میرے سامنے انہوں نے مہر ماں کے ساتھ وہ ظلم کیا جسے سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے، اور وہ اس ظلم کے بوجھ تلے مر گئی. وہ سب وہاں سے بھاگ گئے لیکن میں نہیں بھاگا. میں اس کے پاس بیٹھا روتا رہا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ جا چکی تھی. وہیں میری تصویریں کھینچی گئیں جس میں اس کے ساتھ جھکا بیٹھا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا گیا تھا، مجھے پھنسانے کے لیے. جب فلیش کی روشنی میری آنکھوں پر پڑی تب مجھے ہوش آیا. میں نے اس لڑکے کو مارا جو تصویریں کھینچ رہا تھا، لیکن تب تک وہ تصویریں واٹس ایپ پر جا چکی تھیں. میں وہاں سے بھاگا کیونکہ مجھے علم تھا کہ جب وہ تصویریں تم تک پہنچیں گی تم صرف مجھے ہی قصوروار سمجھو گے، اور وہی ہوا. تم نے میرا موقف سنے بغیر مجھے مجرم مان لیا. میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ وقت گزرے، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، تب آ کر سچ بتاؤں. مگر جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا وہ زخم میرے دل سے کبھی نہیں مٹیں گے. یاد رکھو، آنکھوں دیکھا ہمیشہ پورا سچ نہیں ہوتا. یہ سن کر حیات خان کی دنیا الٹ چکی تھی. اس نے فوراً ان لڑکوں کا پتہ لگایا اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک پہنچایا. فضان کو رہا کر دیا، مامیہ کو آزاد کر دیا، لیکن وہ اب بھی حیات خان کے نکاح میں تھی. مہینے بیت گئے اور حیات خان کو اپنے گناہ کا شدید احساس ہوا. وہ مامیہ کے گھر گیا، فضان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں مامیہ کو عزت کے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہوں اور اسے ساری عمر محبت دوں گا، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فضان نے خاموشی سے مامیہ کو رخصت کر دیا. مامیہ اب بھی سہم کر بیٹھی تھی، مگر حیات خان اس کے سامنے جھک کر ہاتھ جوڑ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا. مجھے معاف کر دو، جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ ظلم تھا. میں آج کے بعد تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، تمہاری عزت، تمہاری مسکراہٹ، سب کچھ لوٹا دوں گا. کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی آدھا سچ ہوتا ہے، اور اصل حقیقت دل کے اندر چھپی ہوتی ہے. مامیہ کے چہرے پر نمی ابھری، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. شاید دل کے کسی کونے میں وہ معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی.